بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وقال تعالی ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البقاع في الأرض بيوت الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، رمضان کے بعد کا یہ دوسرا ہفتہ ہے جو ہمارا سلسلہ لائیو بیان کا جمعرات کے دن 9:30 بجے ہوتا ہے، وہ رمضان میں رک گیا تھا کیونکہ رمضان میں ظاہر بات ہے کہ عشاء کی نماز ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، اور رمضان میں یہ سلسلہ ہم کو روکنا پڑتا ہے، لیکن پھر لوگوں کا اصرار ہو رہا تھا کہ مفتی صاحب تاخیر نہ کریں، لائیو بیان کا سلسلہ شروع کر دیں کیونکہ کسی اہم موضوع پر وقت اور حالات کے تحت ہم جمعرات کو بات کرتے ہیں۔ تو آج کا جو اہم عنوان ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے عنوان تھا کہ اللہ نے رمضان کیوں دیا تھا، اس پر بڑی زبردست بات ہوئی۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے کا بیان، وہ پچھلے ہفتے کا بیان ضرور دیکھ لیں جو 13 تاریخ کو ہوا تھا۔ آج کا جو اہم عنوان ہے کہ مساجد کی آبادی، مسجدوں کی آبادی، وقت کی اہم ضرورت۔ جی ہاں، اور باقاعدہ مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے بھی مہم چلائی گئی جس میں انہوں نے بھی باقاعدہ اس عنوان کو اختیار کرتے ہوئے ایک پیغام دیا ہے کہ مسجدوں کی آبادی کی فکر کریں۔ اسلام میں مسجد کی اہمیت، عظمت اور مساجد سے متعلق مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اس عنوان پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے بھی ایک مہم چلائی ہے اور علماء سے بھی کہا ہے، اماموں سے بھی کہا ہے، خطیبوں سے بھی کہا ہے کہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ اس عنوان پر جمعہ کے خطابات کیے جائیں۔ اور الحمدللہ ہم نے پہلے ہی سے یہ عنوان 2 دن پہلے اختیار کر لیا تھا، اور آج جب مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے یہ اعلان آیا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلیے
ہم نے بھی اس عنوان کو سلیکٹ کیا تھا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے بھی اب یہ عنوان ائمہ کرام کو، اماموں کو، خطبہ کو دیا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وقت اور حالات کے تحت یہ عنوان اس وقت بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج کل ملک میں، خاص طور سے ہمارے اس پیارے ملک میں جو شرارت چل رہی ہے کہ مسجدوں میں شیولنگ نکل رہے ہیں، مسجدوں میں رام جی نکل رہے ہیں یا پھر شری کرشنا نکل رہے ہیں، جامع مسجد کے نیچے بھی اب تو مندر کے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، بابری مسجد تو ہم نے کھو دیا ہے، تو اب شرارتیں شروع ہے، تاج محل میں بھی یوں سمجھیے کہ مندر نکل رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یوں سمجھیے کہ ہر جگہ مسجدوں کے نیچے بھگوان نکل رہے ہیں، ایسی شرارتیں کی جا رہی ہے، تو اس کا بھی بہترین علاج ہے کہ مسلمان مسجدوں کی آبادی کی فکر کریں۔ تو چلیے آئیے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد کی اہمیت کیا ہوتی ہے، مسجد کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور مسجدوں کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا اور اللہ کے حبیب نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ تو آئیے پہلی بات تو میں آپ کو مسجدوں کے بارے میں بتا دوں کہ اللہ نے کیا کہا۔ مسجدوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے کہا کہ مسجدیں اللہ کی ہے، یعنی مسجدوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ جو زمین مسجد کے لیے طے کر دی جائے، وقف کر دی جائے، خرید لی جائے، یا کوئی بھی اللہ کا بندہ زمین کے کسی حصے کو مسجد کے لیے وقف کر دے تو اب وہ زمین قیامت تک مسجد کے لیے جو وقف ہو گئی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، چاہے وقت اور حالات کے تحت اسے کوئی شریر شرارت کر کے کوئی کچھ بھی بنا لے، لیکن ایک مرتبہ زمین کا جو حصہ مسجد کے لیے وقف ہو گیا، طے ہو گیا، خرید لیا گیا، یا کسی اللہ کے بندے نے، جیسے میں نے میری زمین کو اگر مسجد کے لیے دے دیا تو اب قیامت تک وہ مسجد کے لیے ہو گئی، وقف ہو گئی، اور وہ اللہ کی ملکیت ہو گئی۔ اب کسی ٹرسٹی کو، کسی انسان کو، کسی حکومت کو، کسی دربار کو، کسی پنچ کو، کسی انسان کو یہ حیثیت نہیں ہے یا یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس گھر کو کسی اور صورت میں تبدیل کرے۔ مسجدیں اللہ کی ہے، قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کہتا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور اب جو زمین مسجد کے لیے خاص ہو گئی، اللہ کی ہو گئی، اللہ کی ملکیت ہو گئی، اللہ کی پراپرٹی ہو گئی، مسجد کے لیے خاص ہو گئی، تو دوسری آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا کرمنل، اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کے نام لینے سے روکے اور مسجدوں کے ویران کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا کرمنل کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں اللہ کے نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، یہ مسجدوں کی حیثیت کے بارے میں اللہ نے یہ کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیر البقاع بیوت اللہ فی الارض، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین میں سب سے قیمتی حصہ، برکت والا حصہ، خیر والا حصہ زمین میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، یعنی مسجدوں کا ہوتا ہے۔ تو مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے گھر کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے گھر کی فکر کرنا، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ
تن کا بھی اگر اللہ کے گھر میں پڑا ہو اور اس کو کوئی اٹھا کر باہر پھینک دے یا اس کو صاف کر دے، گویا کہ تن کے کو ہٹا دے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو اجر دے گا، انعام دے گا، ثواب دے گا۔ یہاں تک کہ نبی نے یہ تک کہا کہ اگر کوئی مسجد میں اجالا کرے، روشنی کرے، تو اللہ اس کی قبر کو روشن کرے گا، اللہ اس کی قبر میں نور کو لائے گا، نور روشنی کو پھیلائے گا۔ یعنی مسجد کی فکر کرنے پر بھی اتنا ثواب ہے۔ جی ہاں، بلکہ مسجد کی تعمیر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کو بناتا ہے، یعنی مسجد کی تعمیر کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ جنت میں اس کے محل کی، اس کے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ اہمیت ہے مسجد کی۔ جی ہاں، اب آپ دیکھیں کہ مسجدوں کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نئی نہیں ہے مسجدیں۔ زمین پر سب سے پہلے اگر کوئی گھر بنا ہے تو وہ اللہ کا گھر بنا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ زمین کی مسجد کی تاریخ، ہسٹری کوئی نئی نہیں ہے کہ مغل نے بنائی مسجد اور مغلوں کے دور سے چلی آ رہی ہے اور نبی کے دور سے چلی آ رہی، محمد کے دور سے چلی آ رہی ہے، پریشت محمد نے سب سے پہلے مسجد بنایا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا، اور کون سا؟ مکہ، مکہ، مکہ۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور زمین پر سب سے پہلے کیا بنا؟ زمین پر، پوری زمین کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان کی نہیں۔ جب سے یہ زمین بنی ہے تو زمین پر سب سے پہلے کسی آدم کا، کسی آدمی کا، کسی انسان کا گھر نہیں بنا، بلکہ جس نے زمین بنایا، جس نے آسمان بنایا، جس نے انسان بنایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے سب سے پہلے زمین کو بنانے کے بعد اپنے گھر کی بنیاد رکھی۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت، سب سے پہلا گھر اگر کوئی ہے تو وہ زمین پر اللہ کا گھر ہے، کعبہ۔ نبی پاک سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے پہلے زمین پر کیا بنا؟ تو حضور نے کہا کہ مسجد بنی۔ اور سب سے پہلی مسجد کون سی؟ تو حضور نے کہا کہ مسجد حرام، جس کو آپ آج مسجد حرام کہتے ہیں، یا کعبہ ہے نا، کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، جو اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے نا، اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ پھر نبی سے پوچھا گیا حضور دوسری مسجد زمین پر کون سی؟ تو حضور نے فرمایا کہ دوسری مسجد مسجد اقصی۔ جی ہاں، اور پھر خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، تو مسجدوں کی ہسٹری میں ایک دم شارٹلی بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، کہ مسجدوں کی ہسٹری کوئی یہ نئی نہیں ہے، یا کوئی یہ 400-500 سال پرانی مغلوں کے زمانے کی نہیں ہے۔ مسجد سب سے پہلے زمین پر اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اور سب سے پہلے زمین پر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی گئی، کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی، اور سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ جی ہاں، جس کا مقام یہ ہے کہ وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ جی ہاں، پھر مسجد نبوی، اس کا ثواب ایک نماز کا 50,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد اقصی کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب یوں سمجھیے کہ 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو مسجد کی ہسٹری کوئی نئی نہیں ہے، یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ چند بے وقوف، چند جاہل، چند نادان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہندوستان میں مغل آئے اور مغلوں نے بنیاد رکھی مسجد کی، نہیں، بلکہ ہندوستان کی بھی سب سے پہلی مسجد صحابہ آئے 1200-1300 سال پہلے۔ سب سے پہلی مسجد ہندوستان میں بھی اگر کہا جائے تو کیرلا میں بنی، اور آج بھی وہ مسجد قائم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد کے تعلق سے اسلام نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مسجد کسی دوسرے کی پراپرٹی پر نہیں بنے گی۔
جی ہاں، نبی پاک نے، پریشت محمد نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو جس جگہ کو نبی نے پسند کیا وہ 2 یتیم اناتھ بچوں کی تھی، تو نبی نے ڈائریکٹ اس پر مسجد نہیں تعمیر کی، بلکہ وہ بچے دینا چاہتے تھے خود سے، تو نبی نے کہا کہ نہیں، ان سے زمین کو خریدا جائے۔ تو مسجد کوئی اتی کرمن میں نہیں بنتی ہے، جی ہاں، مسجد کسی کی زمین پر زبردستی نہیں بنتی ہے۔ مسجد کا اسلام کا حکم ہے کہ مسجد اتی کرمن میں نہیں بنیں گی۔ اس لیے آپ دیکھو کہ الحمدللہ کہیں پر بھی آپ کو مسجد ایسا روڈ پر یا بیچ سڑک پر نہیں مل جائیں گی، ڈیوائیڈر پر نہیں ملیں گی، بیچ چوراہے پر نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ مسجد سرکاری زمین پر بھی نہیں بنے گی، کسی اور کی زمین پر بھی نہیں بنے گی، بلکہ جس زمین پر بنے گی وہ زمین باقاعدہ لیگلی اور قانونی طور پر خریدی جائے گی، یا کوئی اگر اپنی زمین کو اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے وقف کر دے تو مسجد اس پر بنے گی۔ تو الحمدللہ مسجد کسی اتی کرمن، کسی اللیگل، کسی ناجائز جگہ پر نہیں بنتی ہے، اور کسی کی ناجائز جگہ پر مسجد بنا بھی دیا جائے تو اسلامی اعتبار سے وہ مسجد نہیں ہوں گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے جو پرکھ تھے انہوں نے اتنی بڑی تو بے وقوفی نہیں کی ہوں گے کہ کسی کی بھی زمین پر اور کسی کے بھی اوپر مسجد بنا دیں۔ کبھی نہیں ہوگا ایسا، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ اب ملک میں شرارتیں چل رہی ہے، تو اب جامع مسجد کے نیچے بھی دیوی دیوتا نکل رہے ہیں، تاج محل بھی تیجو محل ہو جا رہا ہے، اور گیان واپی میں بھی شیولنگ نکل رہا ہے۔ تو یہ سب بدماشیاں ہیں، شرارتیں ہیں۔ لیکن چلیے آئیے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے آج ہمارا عنوان ہے، مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسجدوں کی آبادی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ مسجدیں خالی پڑی ہوئی، ابھی رمضان گیا ہے، رمضان میں کیا تھا؟ رمضان میں ماشاء اللہ سبحان اللہ مسجدیں فل تھی، مسجدیں آباد تھی، وضو خانوں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، باہر سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مسجدیں اتنی آباد تھی۔ لیکن آج کیا ہوا کہ 15 صف کی مسجد ہے، 5 بھی نہیں بھر رہی ہے، 2 صفوں میں فجر میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کسی مسجد میں تو 4-5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مسجدیں ویران تو ہم خود کر رہے ہیں، اور جب مسجدیں ویران ہوگی، مسجد غیر آباد ہوگی، تو پھر کہیں پر کچھ بھی نکل جائے گا۔ بابری مسجد کا کیا ہوا؟ اسی طریقے سے ہوا، جب مسجد کئی سالوں تک ویران رہی تو پھر لوگوں کو موقع مل گیا شرارت کرنے کا، شریروں کو موقع مل گیا۔ آج میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ آپ جس گاؤں میں ہیں، جس مقام میں ہیں، جس جگہ پر ہے، جس محلے میں، آپ کے محلے میں جو مسجد ہے آپ اس مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ شیطانوں اور شریروں کے ڈر سے آپ مسجد کو آباد کریں، نہیں، بلکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسجدوں کو آباد کرنے سے آپ کا گھر آباد ہوگا، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، آپ کے گھر میں اللہ کی جانب سے برکتیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، خوشیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے۔ بلکہ اللہ والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مسجدیں پاور ہاؤس کی طرح ہے، پاور ہاؤس کی طرح۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر محلے میں ایک جگہ پاور ہاؤس ہوتا ہے، ڈی پی ہوتی ہے، بجلی گھر ہوتا ہے۔ اب اگر ڈی پی میں ہی فالٹ آ جائے اور ڈی پی ہی اگر خراب ہو جائے تو پورے محلے میں اندھیرا ہو جاتا ہے، پورے محلے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ والوں نے کہا ہے کہ ہر محلے میں جو مسجد ہوتی ہے نا وہ پاور ہاؤس کی طرح ہوتی ہے۔ اگر وہ مسجد آباد رہے گی تو انشاءاللہ پورا محلہ خوشیوں سے آباد رہے گا، اور وہ مسجد اگر ویران رہے گی، جی ہاں، تو پھر پورا محلہ یوں سمجھیے کہ آپ کو ویران ہی نظر آئے گا، وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نظر نہیں آئے گی۔ آپ خود دیکھنا، جس گاؤں میں مسجد ہو، جس محلے میں مسجد ہو، اور وہاں کی مسجد اگر ویران ہو، آباد نہ ہو، تو اس محلے میں بھی آپ کو نحوست نظر آئے گی، خوشیاں نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کی آبادی کی آپ فکر کریں، اللہ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرے گا، اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ شیطانوں کی شرارت سے بھی آپ کی مسجدیں بچے گی۔
جی ہاں، مسجد شیطانوں کی شرارت سے بھی بچے گی، کیونکہ جب مسجد آباد ہوگی، مسجد ویران نہیں ہوگی، مسجد خالی نہیں پڑے رہے گی، تو پھر کسی شیطان کو شرارت کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور مسجد آباد ہوگی تو آپ کی زندگیوں میں جب نماز آئے گی، نماز ظاہر بات ہے کہ نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز نہ پڑھے، گھر میں نماز پڑھے اور گھروں ہی میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یعنی نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں۔ اگر کوئی آدمی سستی میں، کاہلی میں، لاپرواہی میں مسجد چھوڑ کر اگر گھروں میں نماز پڑھیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کو جو ثواب مسجد کا ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ اور نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو مسجدوں کی کتنی اہمیت ہے، مسجدوں کی کتنی عظمت ہے۔ آج کیا ہو گیا کہ مسجدیں خالی ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات ذہن میں آ رہی ہے، مسجدیں بڑی شاندار شاندار بنا رہے ہیں آج کل مسلمان، 1 کروڑ کی مسجد، 2 کروڑ کی مسجد، 1.5 کروڑ کی مسجد۔ ایسا جذبہ ہوتا ہے مسجد بنانے کا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے میں اگر چندے کا اعلان کرتا ہوں، کلیکشن کا اعلان کرتا ہوں، تو جناب لاکھوں روپے فٹافٹ جمع ہو جاتے ہیں۔ محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، مسجد کی محبت ہونی بھی چاہیے کہ جہاں بھی مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو، اعلان کیا جائے تو مسلمانوں نے جیب خالی کر دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ مسجد کی تعمیر جہاں ہوتی ہے تو رکتی نہیں ہے۔ گاؤں والے نہ کرے تو اللہ کسی نہ کسی اپنے بندے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ میرا تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا وہ کام پھر رکا نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آپ دیکھو کروڑوں روپے کی مسجد ملے گی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں نے دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے، چھوٹے سے گاؤں ہے لیکن شاندار مسجد 1.5 کروڑ کی، 2 کروڑ کی۔ جی ہاں، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ مسجدوں تو بڑی شاندار بن رہی ہے نا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا، میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یعنی تاریخ میں، ہسٹری میں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ جب مسلمان جذبات میں آئے تو راتوں رات مسجد کھڑا کر دیا، دنوں دن مسجد کھڑا کر دیا۔ تو شاعر نے کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو نمازی نہیں بن رہے نا ہم لوگ۔ ماشاءاللہ ٹرسٹی صاحب نے بڑی محنت کی، 1 کروڑ کی مسجد بنا لی، مگر ٹرسٹی صاحب صرف جمعے کو دکھتے ہیں، ذمہ دار صرف جو ہے جمعہ کو دکھتے ہیں، جمعہ کو نظر آتے ہیں۔ تو مسجد کے ٹرسٹیان کا یہ حال ہے کہ ٹرسٹیان مسجد میں آنے کو تیار نہیں، بس وہ ٹرسٹی ہے، گاؤں کا بڑا ہے، گاؤں کا مکھیا ہے، گاؤں کا سرپنچ ہے، گاؤں کا مسلمانوں کا سردار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، ٹرسٹی ہے، گھر مسجد کے بازو میں ہے لیکن فجر میں آنے کو تیار نہیں۔ تو مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہے، اور ہم نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جہاں مسجدیں خالی ہوتی ہیں نا تو وہ مسجدیں بھی اس علاقے کے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ جی ہاں، کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، شکوہ جواب شکوہ جو ان کی وہ ہے پوری نظم ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، یعنی مسجدیں رو رہی ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، آج وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، بڑی بڑی مسجدیں جس میں 5000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 5000 لوگوں کے نماز والی کیپیسٹی والی اتنی بڑی مسجد، اور نماز پڑھ رہے ہیں فجر میں کتنے لوگ؟ 5 لوگ۔ تو مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ جی ہاں، پھر شیطان حرکت نہیں کریں گے، مسجدوں پر آفتیں نہیں آئے گی، مسجدوں پر بھی آفتیں آئیں گی، اور مسجدوں پر آفت آئے گی تو ہمارے گھروں پر بھی آفت آئے گی، ہماری زندگیوں پر بھی آفت آئے گی۔
اس لیے آج مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے حالات کا، یہ جتنی شرارتیں ہو رہی ہے ان تمام شرارتوں کا بھی، اور اپنی خود کی جو پریشانیاں ہیں، چاہے رزق کی تنگی ہو، چاہے گھر میں بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، کاروبار میں مصیبت ہو، جو کچھ بھی مصیبتیں ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام مصیبتوں کا، ان تمام حالات کا، ان تمام شرارتوں کا حل ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدوں کو آباد کریں مینس وہاں جا کے گپے مارے، وہاں جا کے گول کے گول، ٹولی کے ٹولی بیٹھے اور دنیا کی باتیں کریں، نہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور نمازیں کہاں ادا کی جاتی ہے؟ مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ مسجد کے علاوہ اگر آپ ادا کرو گے، جان بوجھ کر گھروں میں پڑھو گے، مسجد چھوڑ کر پڑھو گے، جماعت چھوڑ کر پڑھو گے، تو ظاہر بات ہے نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب آپ کو ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اب مسجدیں آباد ہوگی انشاءاللہ تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ حل کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ حل کرے گا، کیونکہ نماز مسجدوں میں ہوتی ہے، اور نماز کے تعلق سے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ 15 قسم کی بڑی بڑی مصیبتوں کو اس کے دور کر دے گا، 15 قسم کے بڑے بڑے پرابلمز کو اللہ حل کرے گا۔ تو سب سے پہلا انعام تو اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرے گا، سب سے پہلے اللہ اس کے رزق کی، روزی روٹی کی تنگی کو اللہ ختم کر دے گا، رزق کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ جی ہاں، آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ نمازی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے، اب رزق کو روک دیتا ہے، کاروبار کو روک دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ فجر پڑھنے کو تیار نہیں، فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے برسوں سے سورج کیسے نکلتا وہی نہیں دیکھے ہیں، یعنی فجر کی نماز کبھی انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو صرف عید کے دن آ جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز اس دن کی بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب تیرا خود کا حال یہ رہے گا، نبی کہہ رہے ہیں کہ صبح کا سونا رزق کو، روزی کو روک دیتا ہے، اب جب تو صبح کو کبھی اٹھنے کو تیار نہیں، فجر کی صبح کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اور پھر تو شکایت کرتا ہے کہ رزق میں تنگی آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے روزی روٹی میری کسی نے بھان دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے شرارت کر دیا۔ کچھ نہیں، نبی کا فرمان ہے کہ صبح کا سونا تیری روزی کو روک دے گا۔ اب تو جب صبح اٹھے گا ہی نہیں، نماز پڑھے گا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے رزق میں تیرے پرابلم آئیں گے، اور اب تو سوچے گا کہ کسی نے کچھ کر دیا، جادو سحر۔ اب تو مولانا کے پاس بھاگے گا، مفتی کے پاس بھاگے گا، باپو کے پاس بھاگے گا، تو یہ تیری اپنی بے وقوفی ہے۔ جب تو نمازوں کا پابندی ہوگا، جب تو مسجدوں کی آبادی کی فکر نہیں کرے گا، جب تو مسجد میں نہیں جائے گا، نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، تو پھر تجھ پر مصیبتیں آئیں گی، اور ان مصیبتوں کے آنے کا ذمہ دار تو خود ہے۔ تو آئیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہے، اللہ اس کے گھر کے تمام مسائل کو، پرابلمس کو، مصیبتوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اب آئیے آخری بات کہوں گا کہ مسلمانوں کو چاہیے، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کی آبادی کی فکر کریں۔ جی ہاں، مسجدوں کی آبادی، کئی مسجدیں ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فکر ہوتی ہے، رہ رہے ہیں جلگاؤں میں، اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ لکھنؤ کی مسجد خالی نہ رہے۔ جی ہاں، اچھی بات ہے، یہ بھی فکر اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے بندے، تو تیرے محلے کی، تیرے گھر کے پاس کی جو مسجد ہے، تو کبھی اس میں جانے کو تیار نہیں۔ تیرے محلے کی مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، تو وہاں جانے کو تیار نہیں، تو لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کی محنت کرنے کو تیار نہیں، اور تجھے وہ 1000 کلومیٹر پر جو دور مسجد ہے وہاں کی فکر ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے،
کہ کوئی مسجد زمین پر ویران نہ رہے، بالکل فکر ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بھائی اپنے محلے کی مسجدیں جو خالی پڑی ہوئی ہے، نمازی نہیں آ رہے ہیں، 1 کروڑ کی مسجد بن گئی ہے، تو اس مسجد کی آبادی کی فکر کرنا تیری اپنی ذمہ داری ہے. وہ صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ٹرسٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تمہاری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں. آئیے آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. جی ہاں، جو جیسے کسی اللہ والے نے کہا ہے بڑی پیاری بات، کہ جیسے انسان کا نصیب ہوتا ہے نا، انسان کا نصیب ہوتا ہے، ویسے ہی زمین کے کچھ حصوں کا نصیب ہوتا ہے جو مسجدوں کے لیے چن لیے جاتے ہیں. یعنی مسجد بھی ہر جگہ نہیں بنتی ہے، بلکہ زمین کا بھی نصیب ہوتا ہے، اس ٹکڑے کا، زمین کے اس ٹکڑے کا بھی نصیب ہوتا ہے. قسمت ہوتی ہے کہ جو ٹکڑا اللہ کے گھر کے لیے چن لیا جائے، خاص ہو جائے. تو اب جو زمین کا حصہ مسجد کے لیے چن لیا گیا، مسجد بن گئی یا مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا، زمین کے دوسرے حصوں میں سب سے قیمتی حصہ وہ ہے جو مسجد کے لیے چن لیا گیا. تو اب جو آپ کے محلے میں مسجد ہے، وہ محلے کے زمین میں سب سے قیمتی حصہ ہے. اس حصے کی قیمت کو سمجھو. وہ مسجد اگر آباد رہے گی تو آپ کا پورا محلہ خوشیوں سے آباد رہے گا. بلکہ کسی ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی تو اس کو کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اس کو کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر آپ کسی گاؤں میں گئے، کسی محلے میں گئے، یا کسی نئے شہر میں گئے، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں کے لوگ خوشحال ہیں، اچھے ہیں، خوشی میں ہیں یا پریشان حال ہیں، تو اس اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا کہ آپ کو وہاں کے لوگ اگر جاننا ہے کہ خوش ہیں یا پریشان ہیں، تو آپ کو ان کے کاروبار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس زمینیں کتنی ہیں، کھیتیاں کتنی ہیں، ان کا بزنس کیا ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ والوں نے کہ آپ نماز کے وقت میں اس محلے کی، اس گاؤں کی مسجد میں چلے جاؤ، دیکھ لینا اگر نماز کے وقت میں وہاں کی مسجد آباد ہے، مسجد فل ہے، نماز کے وقت میں لوگ اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہ گاؤں والے بڑے خوشحال ہیں، اللہ نے ان کو خوش رکھا ہوگا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اور وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر گاؤں میں مسجد ویران ہے، مسجد میں نماز کو لوگ نہیں آتے ہیں، تو پھر اگر تم کو ان کے بڑے بڑے بنگلے بھی نظر آئیں گے اور بنگلوں کے سامنے بڑی بڑی گاڑیاں بھی تم کو نظر آئے گی، تو وہ بنگلے اور گاڑیاں دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ خوش ہیں. یقین کرو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس گاؤں کی مسجدیں ویران ہیں، جس گاؤں میں لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس گاؤں میں آپ کو بڑے بڑے بنگلے بھی نظر آئیں گے اور ان بنگلوں کے سامنے بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں کھڑی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، تو بھی میرا چیلنج ہے کہ اس گھر والے سے آپ پوچھنا وہ کتنا پریشان ہوگا، وہ بنگلے والا کتنا، وہ گاؤں والے کتنے پریشان ہوں گے. تو میرے بھائیوں، اس لیے میں نے کہا ہوں کہ مساجد کی آبادی کا خیال رکھو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازیں پڑھو، نمازوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، تو زندگی کے بھی مسئلے حل ہوں گے. اور ملک میں جو شیطان حرکتیں کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی مسجدوں کو خوب آباد کرو گے، تو شیطانوں کو بھی انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ کسی مسجد کی زمین پر قبضہ کرنے کی بات کرے. لیکن جب مسجدیں ویران ہوتی ہے، مسجدیں خالی ہوتی ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہے، کئی علاقوں میں مسجدیں خالی پڑی ہے، تو آپ دیکھو وہاں پر مسجدوں پر قبضہ ہو گیا، وہاں بھینسیں بنی ہوئی ہے، وہاں پر جانور بندھے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں کا چارہ رکھا ہوا ہے، وہاں لوگ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ مسجد ویران ہے. یہ پورے ہندوستان میں آپ کو کئی مسجدیں ایسی ملے گی جو پرانی مسجدیں ہیں، 300 سال 400 سال 500 سال پرانی مسجدیں، لیکن جب مسلمانوں نے ان مسجدوں کو آباد نہیں کیا، وہاں پر نمازیں نہیں پڑھی، تو وہ مسجد یا تو کھنڈرات بن گئے، یا پھر وہاں پر لوگ گھومنے پھرنے کی وہ جگہ بن گئی، سیر و تفریح اور ٹورسٹ کی جگہ بن گئی. اور آج کئی مسجدیں تو ایسی ہے کہ جہاں پر جانور باندھے جا رہے ہیں،
بھینسیں باندھی جا رہی ہے، اور کئی مسجدیں تو ایسی ہے کہ شرم آتی یہ کہتے ہوئے کہ وہ مسجدیں اب ٹورسٹ پیلیس بن گئی ہے، اور وہاں پر بے حیائی اور ننگا پن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی ہاں، تو مسجدوں کو آباد کرو تو انشاءاللہ شیطان کامیاب نہیں ہوگا، اور شیطانی حرکتیں اور شیطانی چال اور شیطانی منصوبے کرنے والے بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور مسجدیں اگر آپ کے محلوں کی آباد رہے گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے آباد رہے گی، آپ کی اولاد خوشیوں سے آباد رہے گی، آپ کے گھر خوشیوں سے آباد رہے گے۔ مسجدوں کی آبادی زندگی کی آبادی ہے، گھروں کی آبادی ہے، اور خوشیاں اسی وقت آئے گی جب ہماری زندگی میں نماز ہوگی، کیونکہ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور نبی نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ کفر میں اور ایمان میں صرف نماز کا فرق ہے۔ جو ایمان والا ہوگا تو وہ نمازی ہوگا، ایمان والا بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ الحمدللہ میرا نام تو عبداللہ ہے، ہارون ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے، اور وہ نماز نہ پڑھے، تو میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ناموں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے، یعنی ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا تو بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، وہ نمازی ہوگا۔ تو یاد رکھو، نماز ایمان کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ زندگیاں خوشیوں سے آباد ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مسجدوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں تو نے ایمان دیا ہے میرے مولا، تو نے ایمان دے دیا ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا ہے۔ خدا بندہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ تجھے پسند عمل نماز ہے۔ میرے مولا ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، نماز کی ہدایت نصیب فرما، اور میرے مولا ہمارے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے میرے مولا، بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں 500 لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں فجر میں 5 نمازی نظر آ رہے ہیں۔ میرے مولا ایسی ہی ہماری نادانیوں اور ایسی ہی ہماری غفلتوں کی وجہ سے آج شیطانوں کو موقع مل رہا ہے مسجدوں پر قبضہ کرنے کا۔ میرے مولا تو ہی اپنے گھروں کی حفاظت فرما، اور تو ہی میرے مولا مسجدوں کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق ہدایت نصیب فرما۔ میرے مولا اس پیارے ملک میں اس وقت چند شیطان مسجدوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں، ملک میں امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، مسجدوں پر قبضہ کرنے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ میرے مولا ان شیطانوں سے اور ان کی شیطانی حرکتوں سے اپنے گھر کی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے تو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔